نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم بلغنا رمضان آمين يا رب العالمين 11 آیات ہم نے پڑھی تھی اور واقعہ افک ہم نے شروع کیا تھا جو کہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے لیے قرآن میں اس کی تلاوت موجود ہے اور ان کی پاکیزگی کے لیے، ان کو بری کرنے کے لیے، ان پر لگی تہمتوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل کی اور ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا جو اللہ کے ہاں رتبہ مقام ہے اس کے لیے یہ 10 آیات ہی کافی ہیں۔ جس کے لیے قرآن نازل ہو جائے اس کی عظمت اور اس کی طہارت اور اس کی پاکیزگی پر کوئی شک کیسے کر سکتا ہے، کوئی انہیں کیسے غلط کہہ سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ سے محبت کرنے والا دل اور ان کی باتوں کو، ان کی سنتوں کو دل و جان سے قبول کرنے والا دل عطا کرے۔ جی ہم دیکھیں گے ابھی کہ کل ہمیں پورا واقعہ پڑھا تو اس کے بعد بھی تو ہم نے اس سے لرن کرنا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا نا کہ یہ تمہارے لیے اس میں فائدہ ہے، بل ہوا خیر لکم، ہر اس شخص کے لیے فائدہ ہے جو اس واقعے کے ساتھ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ منسلک تھا۔ کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر شخص کے لیے ان میں سے جو اس نے کمایا گناہ ہے، یعنی جس شخص نے اس فتنے میں جتنا جتنا حصہ لیا تھا اسے اتنا اتنا گناہ ہوگا۔ مثلا کسی نے اپنے پاس سے بہتان بنا کر جو ہے نا اس کو لوگوں کے سامنے طوفان برپا کر دیا، وہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی۔ اور پھر آگے اس نے کیا کیا کہ پروموٹ کرنے کے لیے، اس کی اشاعت کرنے کے لیے اپنے چیلوں کو تیار کیا اور اس کے چیلے منہ کھول کھول کے بتاتے رہے دوسروں کو۔ کسی نے بہتان باندھنے والے کی زبان کی موافقت اختیار کر لی، کوئی سن کر ہنس دیا۔ یہ جو سن کر ہنسنا ہے نا، کسی کے بارے میں کہے گئے الفاظ لوگ ایک دوسرے کے اندر، یعنی کوئی چیز وائرل ہو جاتی ہے کسی کے اگینسٹ، کسی کی عزت کے خلاف، ہمیں نہیں پتا وہ صحیح ہے غلط ہے، ہم اس کو، یا پھر ہمیں کبھی کبھی یقین بھی ہوتا ہے کہ یہ فلاں بندہ ایسا نہیں کر سکتا، لیکن ہم چپ کر کے سنتے ہیں اور ہنس دیتے ہیں، تو یہ اس میں بھی گناہ ہے۔ کسی نے خاموشی سے سن لیا حالانکہ اسے انکار کرنا چاہیے تھا، وہ بھی اس کے اندر انوالو ہے۔ اور کسی نے سنتے ہی کہہ دیا کہ یہ صاف جھوٹ ہے، یہ بات کہنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا، تو باقی سب کو تو تھوڑا تھوڑا جو ہے گناہ ہوگا، لیکن سب سے زیادہ گناہ کس کو ہوگا؟ جس نے اس کی ابتدا کی، کیونکہ جو بندہ شروع کرتا ہے نا سارا جو ہے اس کے اوپر ہی جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے بھی اس کے بارے میں خود فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر اسی کے متعلق فرمایا تھا عبداللہ بن ابی کے بارے میں کہ اس کی تکلیف مجھے اور میرے گھر والوں کو پہنچی ہے۔ تو اس وجہ سے سارے کا سارا جو گناہ اس واقعہ میں لوگ انوالو ہوئے وہ کس کو جائے گا؟ عبداللہ بن ابی کو۔ کیوں جائے گا؟ کیونکہ اس نے اس کی ابتدا کی تھی۔ تو اس سے ہمارے لیے ایک سبق ہے، وہ کیا ہے کہ جو بھی انسان، کوئی بھی شخص جو ہے دین کے اندر کوئی بھی برا کام، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو شخص اسلام میں کوئی برا طریقہ اختیار کرے اس پر اس کا اپنا گناہ بھی ہوگا اور ان کا گناہ بھی جو اس پر عمل کریں گے، بغیر اس کے ان کے گناہوں میں کوئی کمی ہو۔ اور یہاں پہ عذاب عظیم سے مراد یہ ہے کہ اس سے پھر توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوگی، وہ کفر پہ فوت ہوگا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ والذی تولی کبرہ،
اور جس نے اٹھایا بڑا بوجھ اس کا، کبرا بوجھ، ہو اس کا، منہم ان میں سے، لہو اس کے لیے عذاب العظیم عذاب ہے بہت بڑا. تو سب سے بڑا عذاب کس پہ ہوا تھا؟ عبداللہ بن ابی پہ. تو اس لیے اس سے ہمیں ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب کوشش کرنی ہے ہم نے کہ اللہ ہمارے ہاتھوں کوئی بھی برائی کا کام شروع نہ کروائے. جیسے دیکھیں کہ لوگ کانسرٹس کے لیے یا پھر کلبس کے لیے بلڈنگز بناتے ہیں، خود چاہے وہ کچھ بھی نہیں کرتے، اس کے اندر نہیں آتے، بس گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور پیسہ کما رہے ہیں، تو وہاں پہ آنے والی ہر بندے کا گناہ. لوگ وہاں پہ آ کے ریلیشن میں جا رہے ہیں، حرام ریلیشنس میں گانے سن رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ سارے کا سارا بوجھ کس پر جا رہا ہے؟ جو جس نے اس کو بنایا. ایک ایگزامپل ہے اس طرح کی ڈھیروں ایگزامپل ہمیں ملیں گی کہ جو آغاز کرتا ہے چاہے وہ خود کتنا مرضی نیک ہو، لیکن اس نے آغاز کیا، اس نے اپرچونٹی دی، اس نے لوگوں کو مواقع دیے، تو وہ سب سے زیادہ اس چیز کے اندر انوالو ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اور اب دیکھیے کہ ایک اور چیز جو ہمیں یہاں پہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر ہم کسی کی کوئی بات سنیں، فضول بات، کوئی کسی نیک انسان کے لیے بکتا ہے، ٹھیک ہے، نیک انسان کے لیے برے الفاظ کہہ دیتا ہے، اور علماء کے بارے میں تو آئے دن کوئی نہ کوئی پروپیگنڈے شروع ہو جاتے ہیں. اتنے اچھے اور علم والے لوگوں کے بارے میں لوگ فضول بولنا شروع ہو جاتے ہیں، مشکوک کر دیتے ہیں ان کو. آپ اگر ان کو جانتے ہیں، جاننے کے باوجود بھی سٹیپ نہیں لیتے یا اس کو برا نہیں کہتے یا لوگوں کو نہیں بتاتے کہ یہ بات غلط ہے، اس کا مطلب ہے ہم بھی یعنی خاموش ہو کے ہم آگے بڑھ کے انوالو ہیں. مثلا جیسے میں رات کو ہی پڑھی تھی فیس بک پہ، بڑا استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے بارے میں لوگ بڑی غیر مناسب باتیں کرتے رہتے ہیں. ایک جیلسی کا ایلیمنٹ ہے نا، تو کیونکہ انہوں نے بغیر فرقہ واریت کے اسلام کو سکھایا، تفاسیر پڑھائی، اور اگر آپ ان کی تفاسیر کو پڑھتے ہیں یا ان کا انداز یا ان کی جو سوچ ہے اتنی خوبصورت ہے کہ کوئی ایک عقل مند اور دین سے محبت کرنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا کبھی بھی اس طرح سے نہیں کر سکتا. یہ جو کم علم لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے اور بس یہ چیز ہوتی ہے کہ دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھائیں، تو وہی ایسا کرتے ہیں. یعنی ان کے عقائد پر کہ ان کا عقیدہ ہی ٹھیک ہے. اللہ اکبر. تو اب کچھ لوگ ان کے ہاتھ میں بھی بات کر رہے ہیں، تو جو کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو سن کر خاموش نہیں ہوئے، انہوں نے اس کو بتایا. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اگلی آیت میں بتایا نا کہ کیوں نہ جب تم نے سنا تو تم نے ان کے بارے میں کہا یہ تو بالکل بہت بڑا بہتان ہے. ٹھیک ہے، تو کسی پر جب آپ بہتان لگاتے ہیں، کوئی لگا رہا ہوتا ہے، تو پاس سننے والوں کو سٹینڈ لینا چاہیے. اگر ہم نہیں لیتے، خاموش رہتے ہیں، تو پھر ہم بھی انہی کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ نہیں سٹینڈ لے سکتے تو کم از کم دل کے اندر آپ کے یہ خیال ہونا چاہیے کہ یہ بندے 100% غلط ہیں، جس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے وہ تو بالکل پاک اور پاکیز ہے. یعنی زبان سے اگر ہم کچھ نہ بولیں اور دل برا ہو جائے، یعنی جن لوگوں نے دل کو برا کر لیا کہ واقعی ہو سکتا ہے ان سے ایسی غلطی ہو گئی ہو، حالانکہ ہمارا جو دل ہے یہ بھی ایک طرف سے کہتا ہے کہ نہیں، ان سے یہ جو ہے اس پوائنٹ آف ویو سے بالکل ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کی باتوں میں آ کر پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہوئے ہم جب خاموشی سے مشکوک ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں بچنا ہے، عزت کی حفاظت. جی، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا، کیوں نہ، اس جب سمعتموہ، سمعتم، سنا تم نے، ہو اسے، کسے، اس بات کو، گمان کو، ظنہ گمان کیا، المؤمنون مومن مردوں نے، والمؤمنات اور مومن عورتوں نے، بانفسہم اپنے بارے میں، خیرن اچھا، وقالو اور کہا انہوں نے، ھذا یہ افکن جھوٹ بہتان ہے، مبین کھلم کھلا. یعنی
کہا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں مسلمانوں نے، مومن مرد اور عورتوں کی بھی بات یہاں پہ ہوئی اور مردوں کی بھی، اس تہمت کو سچا سمجھنے والے مرد اور عورتوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جو 3 لوگ تھے ان کے اندر ایک عورت بھی تھی اور 2 لوگ تھے جو مرد تھے مومنوں میں سے، باقی تو منافق تھے. تو انہوں نے کیوں نہ اس طرح کیا کہ اچھا گمان کیوں نہ کیا اپنے متعلق، یعنی ایک مومن دوسرے مومن آپس کے اندر ایک جان کی طرح ہوتے ہیں. تو اس سے مراد کہ سب ایک ہی، اس آیت کے 3 مطلب ہے، ان تینوں کو سمجھتے ہیں. ایک یہ کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس بہتان کو سن کر اپنے دلوں میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق اچھا گمان کیا ہوتا اور کہہ دیتے کہ یہ تو بالکل کھلم کھلا بہتان ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس بہتان کو سن کر مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے. مطلب یعنی ہم اپنے متعلق سوچتے ہیں نا کہ ہم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے. آپ خود سوچیں کہ اگر آپ ماں ہیں، بہن ہیں، بیٹی ہیں اور اکیلے ہوتے تو کبھی بھی یہ حرکت نہیں کرتے. آپ کے دل کے اندر ایمان، کیونکہ مومن کو اپنے ایمان کا پتہ ہوتا ہے اور ہم اپنے ایمان کا تقاضا جانتے ہیں کہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے ہم کبھی بھی نہ کرتے. تو جو خود صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، وہ دوسروں کے بارے میں پاک سوچ رکھتا ہے. اور ویسے بھی کہا کہ تم نے یہ کیسے گمان کر لیا کہ جو صحابی تھے صفوان رضی اللہ عنہ اپنی اور تمام مومنوں کی ماؤں کے ساتھ ایسا خیال کریں گے، بلکہ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کسی قافلے سے بچھی ہوئی کوئی خاتون مل جائے تو اس کے ساتھ ایسی حرکت کبھی بھی نہیں کریں. تو یہ وہی شخص سوچ سکتا ہے جس میں ایمان نہ ہو، یا جو انتہائی گندے ذہن کا مالک ہو یا دوسروں کو بھی اپنے جیسا گندا سمجھتا ہے. پاک باز شخص جو اپنے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے وہ کسی دوسرے کے بارے میں ایسا برا گمان نہیں رکھ سکتا. دوسرا مطلب یہ ہوا. تیسرا مطلب بھی انفسہم سے مراد دوسرے مومن ہیں، یعنی مومن سب آپس میں ایک جان کی طرح نا. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے سورۃ نساء آیت 29 میں بھی یہ فرمایا تھا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، مطلب اپنے ساتھیوں کو. سورۃ نور کے اندر بھی آگے آئے گا 61 میں فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ کہ اپنے آپ کو سلام کہو، یعنی آپس میں.